إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن پر اس قدر لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے ان کی اداؤں کو اس قدر اپنایا گیا ہے، ان کی باتوں کو اس قدر یاد رکھا گیا ہے، ان کے نام پر اس قدر قربانیاں دی گئی ہیں کہ ایسی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر. ہم اگر اپنی خوش نصیبی سمجھیں اس بات کو کہ ہم کس نبی اور رسول کے امتی ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ کوئی اور دکھ اور تکلیف ہمیں دکھ اور تکلیف نہ لگے. میں کیا، میری زبان کیا، ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی سیرت پر، جن کی شان پر، جن کی عظمت پر صدیاں بیت گئیں، لوگ لکھتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، اور یہ لکھنا اور یہ کہنا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، اور قیامت تک یہ نام لیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نام کی بلندی کا ذمہ خالق کائنات نے خود لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اپنے مشن کے لیے، دعوت کے لیے چنا، تو ہم پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے دعا کرنی پڑی. بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری، اے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ جن کے پاس سے میں قتل کر کے بھاگا ہوں، اسی فرعون کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے یہ دعوت دے کر کہ میری پیروی کرو. تم کچھ بھی نہیں ہو، رب ہے سب کچھ. یہ بہت مشکل کام ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے.
میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ يَفْقَهُ قَوْلِي، وہ میری بات سمجھ لیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے میرا ساتھی بنا دے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے میرے ہاتھوں کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شامل کر دے، میرا شریک بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا تمہیں سب کچھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شرح صدر ملا مانگنے سے، دعا کرنے سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ بغیر مانگے آپ کے کھول نہیں دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، بغیر آپ کے کہے آپ کا بوجھ ہم نے آپ پر سے ہٹا نہیں دیا۔ الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ کہ کسی دوسرے انسان پر رکھا جاتا تو کمر ٹوٹ جاتی، بندہ بکھر جاتا۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ دنیا کے جتنے اطراف ہیں ہر جگہ، ہر مقام سے، ہر علاقے سے اذان میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں اعلان ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا اس کا ذکر ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن ہمیں سیکھنا ضرور ہے۔ اس سیرت سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان تو بہت کیا جاتا ہے لیکن اس سے عمل کا پہلو نکالنا یہ ضروری ہے۔ ایک زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نبوت سے پہلے، اور ایک زندگی ہے نبوت کے بعد۔ نبوت کے بعد والی زندگی تو یقیناً ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ اس میں جو ادا ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ نبوت سے قبل کی جو زندگی ہے یہ بھی کردار کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے اتنی کامل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس نبوت سے قبل کی زندگی کو رہتی دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا۔ ایک چیلنج تو قرآن کا ہے نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ بقرہ میں ہے۔ اگر تم شک کر رہے ہو کہ یہ اس شخص نے خود بنا لیا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بنا لو۔ اتنا طویل کلام نہیں، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور اگر تم یہ خود نہیں کر سکتے تو جتنوں کو تم اپنا ساتھی سمجھتے ہو ان سب کو شامل کر لو۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے سب کو بلا لو۔
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکتے۔ لن تفعلوا کا مطلب ہے ہرگز کسی حال میں کر نہیں سکتے تم۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ رہتی دنیا تک جتنے ترم خان پیدا ہونے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑا پروفیسر سمجھتے ہیں، بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے کسی کو چیلنج کرنا، کسی کا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے زور نہیں لگایا ہوگا کہ ہم کچھ بنا کر لے آئیں؟ لیکن اللہ نے فرما دیا تم کر نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر جب تم نہیں کر سکو گے اور پھر بھی انکار کرو گے اس کا، یہ کہہ کر کے بندے نے کھڑا ہے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ تم جیسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے، ایک چیلنج یہ ہے قرآن مجید کا جو اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں بیان فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی دور ہے، قریش کے سامنے آیات پیش کی جا رہی ہیں، عرب کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور مچایا کرو تاکہ اس کی آواز دب جائے، تمہاری آواز غالب آ جائے۔ معلوم ہے کہ یہ جب پڑھنا شروع کریں گے اور سن لیا ہم نے تو اس کا اثر ضرور ہوگا، اس لیے شور کرو، آواز نہ آئے۔ یہاں پر ان کا ایک اور طرز عمل بتایا گیا، جب آیات پڑھی جاتی ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ کفار، یہ مشرکین مکہ، تو وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو اس کی جگہ کسی اور اسلوب میں کوئی کتاب پڑھ کر دکھاؤ، اس کو چھوڑ دو، کچھ اور لے کر آؤ۔ او بدلہ، یا پھر اس میں تبدیلی کرو۔ تبدیلی کیا؟ ہمارے الہوں کو برا نہ کہو، ہمارے معاملات کو، ہمارے کسٹمز کو، ہماری رسموں کو برا نہ کہو، باقی جو کہنا ہے کہو، اس کو تبدیل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے، یہ میں اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے اس کلام میں کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں نے خود لکھا ہے، خود گھڑا ہے، اس لیے تم کہہ رہے ہو تبدیل کر دو، لیکن یہ میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں بنایا۔ جب میں نے نہیں بنایا تو ترمیم کا اختیار بھی مجھے نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر بذریعہ وحی بھیجا جاتا ہے، بس۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی، اگر میں نے اپنے نفس کی پیروی کی اور اس میں تبدیلی کی، یا اس میں سے کچھ کم کر دیا یا کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا، تو مجھے اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب کا شدید خطرہ ہے اور خوف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت میں تبدیلی کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، اگر میں نے اس میں کوئی تبدیلی کر دی تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آج
کس قدر شریعت میں تبدیلی کی جا رہی ہے، کس قدر لوگ قرآن کے ساتھ اس کی باطل تعویلات کر کے، باطل تفسیر کر کے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں۔ ابھی یہ موسم جو گزرا ہے اس میں کیا کیا خرافات بکے گئے ہیں اور قرآن کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندوستان سے کسی نے ویڈیو بھیجی، قبر کسی کے مزار پر کھڑا ہوا، ان کے نزدیک عالم ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وہ نبی اور رسول ہو کر ولی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ولی سے کیوں نہ مدد مانگیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام سے کہا تھا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا جو مجھے نہیں دیا میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ یہ زندہ آدمی سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر جانا اس کے ساتھ، اس کو ملا رہے ہیں مردہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ اس سے بڑا گمراہ اور جاہل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فضلوا فاضلوا، جو صحیح بخاری میں ہے، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو شریعت کا معاملہ بہت نازک ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا، جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دیجئے آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے نہ پڑھ سکتا۔ یعنی اگر اللہ چاہتا ہے تو میں یہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو میں ایک لفظ بھی نہیں پیش کر سکتا تمہارے سامنے۔ کیوں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے ناخواندہ ان پڑھ لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ امی وہ ہوتا ہے جو اپنا نام بھی لکھ اور پڑھ نہیں سکتا، اپنا نام بھی لکھ اور پڑھ نہیں سکتا۔ ایسا بندہ کلام پیش کرے اور وہ کلام ایسا کہ جس کی ٹکر کا کلام دنیا میں کوئی پیش نہ کر سکے، اور پھر تم کہو کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، تو تمہاری عقل گھاس چرنے گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کلام پیش نہ کرتا۔ ولا ادراکم بھی، اور نہ اللہ تمہیں اس کلام کی خبر میرے ذریعے پہنچاتا۔ اب سنو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے تم میں 40 سال کی عمر گزاری ہے، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا ہے؟ کبھی غلط بیانی کرتے دیکھا؟ کبھی امانت میں خیانت کرتے دیکھا؟ کبھی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کرتے دیکھا؟ میرے کردار پر 40 سالوں کا طویل عرصہ تمہارے سامنے گزرا، کبھی انگلی اٹھائی کسی نے؟ افلا تعقلون، تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک بندہ 40 سال تک بے داغ کردار کا مالک ہو اور اچانک وہ جھوٹ کہنا شروع کر دے، اور جھوٹ بھی ایسا تمہیں جو لگتا ہے کہ جس کی طرح کا تم بھی کوئی بنا کر لا نہیں سکتے کلام۔ تم میں عقل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کو چیلنج بنا کر پیش کیا ہے قرآن میں کہ 40 سال تم میں گزارے ہیں، کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دو کہ جو انہوں نے نبوت سے پہلے جھوٹ کہا ہو، غلط بات کی ہو، اخلاقیات سے گرا ہوا کوئی کام ہوا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کبھی غلط فیصلہ کیا ہو۔
40 سال بہت طویل عرصہ ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نبوت کی زندگی تو یقیناً الحمدللہ الحمدللہ اسوہ حسنہ ہے. ایسی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاکیزہ ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر بیان ہوتا ہے نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی پر. نبوت سے قبل کی زندگی پر بہت کم بیان ہوتا ہے کیونکہ مواد کم ہے، لہٰذا لوگ کم بیان کرتے ہیں. لیکن جو مواد ملتا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا اب اپنے اختتام کی طرف تھی. قرن گزر چکے، انبیاء اور رسول آتے رہے، پیغام حق پہنچاتے رہے، دنیا سے چلے گئے، امتیں تبدیل ہوتی رہیں، حالات تبدیل ہوتے رہے، دنیا کا نقشہ بدلتا رہا، انقلاب آتے رہے، لوگ جاتے رہے. اب دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی اور اللہ رب العزت کے لیے یہ ہزاروں سال کچھ بھی نہیں. بعثت انا والساعة كهاتين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب بھیجا گیا اور قیامت اتنا نزدیک ہے، یہ دونوں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی وقت نہیں ہے بیچ میں پڑا کہ تم سمجھتے ہو بہت عرصہ لگے گا، کچھ بھی وقت نہیں ہے. قیامت ابھی آئی اور تبھی آئی. فقد جاء اشراطها سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی نشانیاں بہت سی تمہارے سامنے رونما ہو چکی ہیں. اب آخری مرتبہ اللہ رب العزت قیامت کو برپا کرنے سے قبل ایک آخری کلام پیش کرنا چاہتا ہے، رہتی دنیا کے انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے، جس کے بعد اب کوئی کلام نہیں آئے گا. اور ایک آخری رسول بھیجنا چاہتا ہے جس کے بعد اب قیامت تو کوئی رسول نہیں آئے. تو اس کلام کی کیا عظمت ہونی چاہیے اور اس رسول کی کیا عظمت ہوگی کہ جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے آخری پیغمبر بن کر آیا اللہ کے پاس. اور اس پر یہ سوچئے کہ جو دنیا کی تاریخ کا پہلا رسول گزرا سیدنا نوح علیہ السلام، کتنا عرصہ دعوت کا کام کیا؟ سورہ عنکبوت فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 میں 50 کم، 950 سال دعوت کا کام کیا. 950 سال. اور کتنے لوگ؟ بس اتنے کہ یہ کشتی اٹھا لے اور سمندر میں جودی تک پہنچ جائے. بس یہ پہلا رسول ہے. اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ؟ 570 میں پیدائش، 570 عیسوی، اور 632 عیسوی میں وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. قمری اعتبار سے 63 سال اور شمسی اعتبار سے 62 سال تقریباً. اس میں سے نبوت کتنا عرصہ ہے؟ 23 سال. پیروی کرنے والے کتنے؟ کوئی حساب نہیں ہے، اس کا حساب صرف اللہ کے پاس ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت تک کتنے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین قبول کریں گے اور ان کو اپنا آخری رسول، اپنا آخری نبی تسلیم کریں گے. کوئی حساب نہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ اس انقلابی دعوت کے پیچھے وہ شخصیت کتنی انقلابی ہوگی کہ جس نے اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا کام کیا. الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، میں یہ بات آپ کو سمجھا نہیں سکتا.
یہ بس دل کی بات ہے، جو دل خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ نہیں ہیں۔ جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی، سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، یہ باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یہ باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ آپ کو کوئی کہہ دے سب کے سامنے اس کا دماغ چل گیا، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تو آپ کو اپنی عزت پر، اپنے وقار پر کتنا بڑا حرف نظر آئے گا کہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھ سے ایسی بات کر دی، غصے سے آپ لال پیلے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا گیا، کیا کچھ کیا گیا، ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے جملے کہ ہم آج پڑھتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے ہمارا۔ تو جن کے سامنے یہ الفاظ کہے گئے ان کے جذبات کا کیا عالم، لیکن کردار ایسا، صبر ایسا، تحمل ایسا کہ آگے سے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا کام کرنا ہے۔ اپنے مشن سے جس کو محبت ہوتی ہے، جس کو اپنے مقصد کا علم ہوتا ہے، وہ ان باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے دل کو مضبوط رکھ کر اپنے کام پر لگا رہتا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کر دیتا ہے، ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اس سے الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مناظرے ہو رہے ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، کتابیں اور آپ جو ہے وہ سیاہ کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی، میرے بارے میں ایسی کہہ دی۔ بھائی آپ کی بات نہیں ہے، اگر قرآن و حدیث کی بات ہے تو آپ بالکل اس سے گفتگو کریں، مجادلہ کریں اچھے انداز سے، لیکن لڑنا جھگڑنا، آپس میں گتم گتھا ہو جانا، یہ شریعت نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لا يكذبونك۔ اب اس آیت کو میں جس انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ نبوت سے پہلے بھی معلوم تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، نبوت کے بعد بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کا کردار تو اتنا زبردست ہے کہ ابھی بھی آگ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو دشمنی اللہ کی آیات سے ہے، جب ہی کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کی جگہ کچھ اور لے کر آ جاؤ، تم تو ہماری نظروں کے تارے ہو، تم تو ہمارے راج دلارے ہو، تم سے تو ہماری محبت ہے، یہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ بیت اللہ کی کنجیاں تمہاری، عرب کی خوبصورت ترین عورتیں تمہاری، یہاں کی ساری حکومت تمہاری، جو چاہیے ہم دیں گے، بس یہ بات کرنا چھوڑ۔ یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ پھر آپ کے کردار پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی زبردست دلیل پیش کی ہے۔ ایک جگہ ہے قرآن مجید میں، صرف ایک مقام، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، صرف ایک جگہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اس قرآن کی قسم ہے جو نصیحت والا ہے،
بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جنہوں نے انکار کیا یہ تکبر میں ہیں اور بیجا مخالفت میں پڑے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو، کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا، تو ہلاکت کے وقت وہ پکارتے تھے، وَلَاتَ حِینَ مَنَاص، لیکن وہ وقت مدد کا وقت نہیں تھا، وہ تو بربادی کا وقت تھا۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہا انہوں نے جنہوں نے انکار کرنے کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا۔ صرف ایک ہی مقام۔ لیکن یہاں پر غور کیجئے، جو عربی سمجھتے ہیں وہ میری بات کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو سب کو عربی سمجھنی چاہیے، یہ ایک المیہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھ رہا ہے، تو وہ اکا دکا ہی بندہ کوئی بیٹھا ہو، 100 میں سے ایک بندے کو آ رہی ہے، 99 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کلام کو اس کی اپنی زبان میں سمجھ سکیں۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اپنی اصلاح کریں گے ہم انشاءاللہ، اور جو کمی رہ جائے گی اپنی اولاد سے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ، کہ چلیں ہماری عمر گزر گئی، اگر ہم نہ کر سکیں لیکن ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ 77 سال کا ایک بوڑھا مکہ مکرمہ میں، اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیونکہ عرب کے لوگ ہیں، قرآن تو سمجھتے ہیں نا، کہ اب میں قرآن حفظ کروں گا۔ کتنی عمر میں؟ 77 سال۔ تو نیت یہ کی کہ بس روزانہ ایک آیت یاد کروں گا، آیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک آیت۔ تو جس دن آیت چھوٹی ہوتی تو یاد ہو گیا ہوتا، تو لوگ کہتے دوسری کر لو، تیسری کر لو، کیا ہوا؟ نہیں، میں نے ایک ہی اللہ سے عہد کیا ہے کہ روزانہ ایک آیت یاد۔ جناب 17 سال لگ گئے قرآن مجید مکمل حفظ کرنے، 94 سال کی عمر، اور حفظ کرنے کے 3 یا 4 روز کے بعد اللہ رب العزت کے پاس چلے۔ تو اگر ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عذر اور بہانے بہت ہیں۔ تو یہ عذر اور بہانے بعض اوقات جائز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل ناجائز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جتنا وقت دن میں لیتا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے موبائل فون، یہ دن میں ہمارا جتنا وقت لیتا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا وقت بھی اللہ کی کتاب کو ہم دے دیں تو یقین جانے انقلاب آ جائے، کچھ نہ کرنا پڑے، کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ خود ایک انقلابی شخصیت بن جائے۔ لیکن ہم اس کو وقت ہی نہیں دیتے، ہماری زندگی میں ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ خبریں روزانہ جب تک نہ پڑھ لوں یا سن لوں یا دیکھ لوں دن نہیں گزرتا، لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے، آخرت کی خبریں دی ہیں، دنیا کے خاتمے کی خبریں دی ہیں، میری اپنی خبر دی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس خبر کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں اور قیامت کے دن، اس کے بارے میں میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن باقی ساری فضولیات کے لیے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کتنی کرپشن کی، کتنی مہنگائی کس نے کی، پورے سٹیٹس ہیں میرے پاس، اور میں بڑی گفتگو کا ماہر ہوں، لوگوں کو خاموش کروا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں اتنے سال میں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تو نے کیا کیا، تو نے زندگی میں کیا کیا، یہ بتاؤ۔ یہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے ہمارے پاس، دوسروں کے لیے سب کچھ ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے آیات کے تسلسل میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اچانک اس اسلوب میں ایک تبدیلی آئی ہے، وہ یہ ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ۔ یہاں پر اللہ نے نہیں فرمایا وَقَالُوا کہ انہوں نے کہا، وَقَالَ الْكَافِرُونَ جنہوں نے انکار کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، بس ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہ کہا
ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ باقی کسی نے نہیں کہا، پورے عرب کے معاشرے میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ سکے، کیونکہ زندگی سامنے تھی، اور اللہ نے فرمایا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، 40 سال تم میں رہا، کبھی مجھے جھوٹا پایا؟ یہی بات صفا پر چڑھ کر پوچھی تھی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تمام احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے۔ جب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، سب کا نام لے کر سب کو بلایا، آ جاؤ، قریش کو، عبد مناف کو، جتنے بھی تھے قبیلوں کو، خاندانوں کو نام لے کر جمع کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ چکا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اب دعوت کھلے عام دینے کا وقت ہے۔ اور انذر اکیلے، ابھی جو آپ کے ساتھی ہیں نا وہ ظاہر نہیں ہو سکتے، وہ انذر واحد، اکیلے، تنے تنہا ڈرانا ہے، پہاڑ پر چڑھ کر سب کو بلانا ہے اور سب کے سامنے بات رکھنی ہے، لیکن پہلے اپنا کردار رکھنا ہے۔ سارے آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بلایا، ہم آ گئے۔ کسی بڑے ہی معزز بندے کی بات پر سارے حاضر ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات پر سارے کام چھوڑ کر نہیں آتے۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، عزت اور احترام عرب کے معاشرے میں کس قدر ہوگا کہ سب کے سب آ گئے۔ اور جب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ صفا کے پیچھے دشمن کھڑا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو قبول کرو گے؟ تو یک زباں ہو کر سب نے کہا ہم قبول کریں گے، اس لیے ما جربنا علیک الکذب، آج تک ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آج تک ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں اور بات جھوٹی ہو۔ جب ان کی زبان سے یہ اللہ نے کہلوا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان کی زبان سے ثابت کر دیا، تو پھر فرمایا اب جو میں بات تم سے کہنے جا رہا ہوں، یہ بات اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہارے سامنے رکھوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی گندگی سے دور ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں قبروں سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس نے جملہ کہا وہ بدبخت عبد العزیٰ بن عبد مناف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا، تمہارا سارا دن خراب ہو، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس بات کے لیے؟ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیں گے، جواب اللہ رب العزت نے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، جن ہاتھوں سے اشارہ کیا ہے ابو لہب نے، سب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر میرے رسول کے ساتھ گستاخی کی، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے، اس کا سب کچھ برباد ہوگا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے کہا میرا دن ضائع ہوا، میرا کاروبار خراب ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ جو کماتا ہے وہ اس کے کام آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، وہ تو جائے گا سو جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور رسی اس کے گلے کا پھندا بنے گی اور اس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک واضح دلیل تھی قریش کے سامنے
کہ کسی کی موت کا پورا نقشہ بیان کیا، اور جب ابو لہب کی بیوی مری ہے تو اسی حالت میں مری ہے، پھر بھی دیکھنے کے بعد بھی جو ماننا نہیں چاہتے وہ نہیں مانتے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً نمونہ ہے، لیکن اس میں سے اگر ہم صرف اس ایک بات کو اختیار کر لیں کہ ہم سچ کہیں گے، ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں کہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور معاشرہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ضمانت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سچائی کو لازم اختیار کرنا ہے، اس کا حکم دیا گیا کیونکہ سچائی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب آپ سچ کہنا شروع ہو جاتے ہیں تو نیکیوں کا رستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ جھوٹ کہتے ہیں تو نیکیوں کے دروازے آپ کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گناہوں کا رستہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ اپنے کاروبار میں سچ کہنا شروع کر دیں، اپنی ڈیلنگ میں سچ کہنا شروع کر دیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی نمازوں میں آپ کو لطف محسوس ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آپ صبح اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ آج کا دن میرا ایسا گزار دے کہ پہلے تو جو بھی کام میں کروں سچائی پر مبنی ہو، دیانتداری پر مبنی ہو، اور ہر کام کے ساتھ ساتھ میری نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین رکھیے اللہ رب العزت آپ کے دن کی ایسی منصوبہ بندی کرے گا کہ آپ کو خود بخود مسجد کے دروازے تک پہنچائے گا، آپ کے کام بھی نہیں رکیں گے اور نمازیں بھی وقت پر مسجد میں ہوں گی۔ دعا تو کر کے دیکھیں۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں اکثر، ان کے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں فلاں جگہ ہوتا ہوں، مسجد دور ہے، میں نہیں۔ آپ دعا کریں اللہ سے اور نیت کریں آپ کے لیے یہ سب راستے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ الصِّدْقَ لَيَهْدِي، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، خود بخود جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ تو آج اس مختصر وقت میں صرف آپ سے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک بات اگر آج لے لیں، وہ یہ ہے کہ ہم سچ کہیں گے انشاءاللہ، ہم جھوٹ نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ سچائی کی برکت سے یہ حالات یہ کتنا ہی خراب ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت حالات کا پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہونا، فیول کا معاملہ، مہنگائی، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا اکیلا مالک ہے وہ۔ کیا وہ ہمارا گھر نہیں چلا سکتا؟ کیا اس مہنگائی کے باوجود وہ ہمیں نہیں کھلا سکتا؟ اصل میں ہم ناشکرے بہت ہیں۔ شکر گزاری پیدا کریں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو روتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، اپنے خزانوں سے عطا کرے گا، حالات کچھ بھی ہوں اللہ حالات کو بھی ٹھیک کر دے گا، لیکن ہم ٹھیک ہو جائیں، عزم کریں کہ ہم سچ کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو تعلیمات ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے زیادہ ہم آج اگر اس بات پر عزم کر لیں کہ ہم سچ کہیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا، آج کی اس نشست کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں بس ایک روایت پیش کر کے ختم کرتا ہوں، مغرب کا وقت ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ یہ دنیا میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں، کسی کے رخصت ہونے کا اس وقت ایک جذبات بڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے جتنا مطالعہ کیا، جتنا سنا، جتنا پڑھا، یہ روایت جب بھی پڑھی ہے تو بہت گہرا اثر اس نے کیا ہے، آپ پر بھی کرے گی انشاءاللہ۔
مسند امام احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطوط آئے کہ ہمارے پاس اپنے کسی فقیہ سمجھدار نوجوان صحابی کو بھیجیے کہ وہ یہاں پر گورنر تعینات کیا جائے اور یہاں پر آ کر وہ ہماری تربیت بھی کرے۔ یمن کے لوگوں نے یہ درخواست کی، تو اس درخواست کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنے صحابہ میں سے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ذمہ داریاں دینے کے بعد، ان کو سب کچھ سمجھانے کے بعد روانہ کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار رخصت ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساتھ پیدل آ رہا ہوں۔ مشکل لمحہ ہے، لیکن حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معاذ سوار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ چل کر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہوگی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي، ہو سکتا ہے تم واپس آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد سے ہو، وہ قبری اور میری قبر سے ہو۔ فَبَكَى معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعائیں دے کر رخصت کیا، پیٹھ پھیر کر واپس آنے لگے، اور معاذ نے وہ سفر شروع کیا کہ جس کے بعد انہیں نہیں معلوم تھا کہ واپس آ کر یہ چہرہ پر نور، یہ ذات اقدس جس کو دیکھنے کے لیے آج ہم اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، کبھی میں ان کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور فرماتے جا رہے تھے، ان اول الناس بی، یقیناً میرا سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی کا حق ہے، المتقون، تو ان کا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، من کانوا وحیث کانوا، وہ جو بھی ہوں، جہاں کے رہنے والے ہوں، اگر مجھ پر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے قیامت کے دن بھی، تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے قیامت کے دن۔ ان کے دست مبارک سے ہم گناہ گاروں کو حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، جنت کے دسترخوان پر نعمتیں ان کے ساتھ ان سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے بازار میں ان کے ساتھ سیر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔